اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا سامان لایا، آقا کا میلاد آیا۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جائے وہاں چہروں پر مسکراہٹ ہوا کرتی ہے۔ آسمان بھی مسکرا رہا ہے، زمین بھی مسکرا رہی ہے، ہر چیز اپنے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے خوشیاں منا رہی ہے۔ اللہ کریم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام جہان والوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجو اور احسان عظیم کیا۔ اللہ کریم نے ہر شے عطا فرمائی، احسان کی بات نہیں کی۔ جب سرکار کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اے مومنوں، میں نے تم پر احسان کیا۔ احسان کیا کیا؟ تمہارے درمیان میں نے اپنا پیارا بھیجا۔ وہ پیارا آیا، کس شان سے آیا کہ عالم کا رنگ بدل کر رہ گیا، زمانہ نور ہو گیا، مرجھائے ہوئے مسکرانے لگے، بھٹکنے والے راہ پر لگ گئے۔ جن انسانی پر اللہ کے خاص احسان ہوا پھر اس احسان کو جتایا گیا، اس احسان کو بتایا گیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول اللہ کی پکار آنے لگی۔ اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرہ آمنہ میں مبعوث فرمایا۔ اور دائی حلیمہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ اس ساری سوالات بہت سے ہیں، باتیں بہت سی ہیں۔ عشق کی بات ہے اور عشق کی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عشق والے علماء اکرام کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جو عشق بھی رکھتے ہوں اور جو میلادی ہوں، اور میلادی بھی ایسے کہ چہرے پر مسکراہٹ رکھ کے میلاد بیان کرتے ہوں۔ تو ایسے علماء ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ اکثر اوقات اپنی اسکرین نور ہدایت کے پلیٹ فارم کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب۔ آئیے ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آپ کس انداز میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کس طرح مناتے ہو، قرآن کیا کہتے ہیں، اللہ کا فرمان کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام نے کیسے منایا۔ بہت سے سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، آج میں وہ کیمرہ بن کر مفتی صاحب سے سوال کروں گا۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے مزاج، خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ یقیناً چہرے پہ مسکراہٹ کی وجہ میلاد ہے، ایسے ہی ہے جی؟ بالکل بالکل، سبحان اللہ۔ چلیں انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ جب ظاہر ہے میلاد کی بات ہو اور نعت خواں صاحب ہمارے ساتھ موجود نہ ہو، ایسا بھی تو ممکن نہیں ہے نا۔ سرکار کا میلاد ہوگا، کچھ مفتی صاحب کی گفتگو کے انداز میں ہوگا، کچھ نعت شریف کے انداز میں ہوگا۔ ہمارے ساتھ پنجاب سے تشریف لائیں، اسپیشلی گجرانوالہ سے تشریف لائیں، کراچی میں پروگرام وغیرہ کے حوالے سے آئے تھے، تو ہم نے کہا ہمیں بھی کچھ قیمتی وقت عنایت فرما دیجیے، تشریف لائیں۔ میری مراد میرے ہم نام محترم مقام جناب حافظ حامد رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ سے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج سر؟ الحمدللہ جناب، سفر خیریت سے ہو گیا آپ جی کا؟ الحمدللہ بہت کراچی پہلے بھی آنا جانا لگا رہا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ پہلے بھی آتا ہوں۔ اچھا جی، وینس ٹی وی آپ وہاں بھی دیکھتے ہیں سنا ہے؟ جی ہاں جی، کیا بات ہے، دیکھتے رہا کریں۔ گجرانوالہ میں آتا ہے ماشاءاللہ، پورے پاکستان میں ماشاءاللہ آ رہا ہے، پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، آپ جیسے لوگ دیکھتے رہیں گے، دعا کریں گے انشاءاللہ اور چار چاند لگیں گے۔ مفتی صاحب، میلاد کا سما ہے، ہر کوئی خوش ہے، ہر کوئی مسکرا رہا ہے، گلی محلے رات کو نکلے تو روشنی جیسا سما ہے، کیا وجہ ہے مفتی صاحب، ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن یوم الاثنین فیہ ولدت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے تو حامد رضا نورانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور آپ کو مبارکباد ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر آپ نور والے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کا ایک دفعہ پھر ان سر کی آنکھوں سے دیدار کر کے عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، تو یہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور اس کے بعد اس پروگرام کے انعقاد پر پھر فقیر کو مدعو کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک بات آپ نے مسکرانے کی یا خوش ہونے کی، جب نعمت ملتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل جی۔ اور اللہ رب العالمین کو بھی یہی مطلوب ہے، اللہ کا مطلوب بھی یہ ہے۔ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں ایک محفل غم کی ہوتی ہے اور ایک محفل خوشی کی ہوتی ہے جی۔
جب بندہ کسی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے یا محروم ہو جاتا ہے تو وہ غمگین ہوتا ہے، اور جب بندے کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا خوشی ہے کے ساتھ جی۔ اور خوشی کا اظہار ہر دور میں مختلف رہا ہے۔ اگر ہم اس پیٹرن پر اور اس بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں گے نا کہ میلاد منانا یا خوشی منانے کا جو طرز ہے، طریقہ کار ہے، انداز ہے، وہ ادوار کے اعتبار سے یا ادوار کے بدلنے کی وجہ سے انداز بھی بدل رہا ہے، تو ہمیں مشکل نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر کبھی ہم یہ سوال نہیں کریں گے کہ فلاں نے میلاد منایا، اس نے منایا، تم منا رہے ہو، انہوں نے منایا، انہوں نے تو اس انداز سے نہیں منایا۔ سوال یہ ہے کہ آپ میلاد پر اعتراض کر رہے ہیں یا میلاد منانے کے انداز پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ میلاد منانے پر اعتراض کر رہے ہیں، پھر تو میلاد کس نے نہیں منایا، میں بولتا ہوں کس نے نہیں منایا اس کا بتا دیں، منایا سب نہیں ہے۔ ہاں انداز الگ ہے جی۔ انداز کی بات کریں کہ آج جس دور میں آج حامد رضا اور عبدالرؤوف جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں ہم جیسے میلاد منا رہے ہیں ایسا انداز ہو سکتا ہے نہیں ہو۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، میلاد منایا گیا، اس وقت کا انداز وہ تھا حامد بھائی، اس جیسا جس طرح صحابہ نے میلاد منایا ویسا ہم میلاد منا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم ویسا میلاد منا سکتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابی بنا دیتا۔ ہم ویسے نہیں تھے، وہی دل تھے پیارے، محبت کرنے والے، عشق کرنے والے حضور پر۔ عشق تو ایک نعرہ ہے نا، ہم بھی لگاتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لگایا۔ کیا بات ہے۔ ہم تو شاید حضور کے نام پر اپنی انگلی کٹوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جس پہ زخم نہ آئے ہوں حضور کی محبت میں۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے، یہی دیگر صحابہ کرام کا حال ہے۔ تو میلاد تو منایا گیا۔ اب ہو سکتا ہے ناظرین بھی سن رہے ہو کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میلاد تو ہر دور میں منایا گیا۔ بیسیکلی ہم میلاد کے معنی کو نہیں سمجھتے، اس طرف ہم آگے بڑھیں گے، اس طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ اس وقت خوشی کی جو بات آپ نے کی نا، تو نعمت ملنے پر انسان خوش ہو جاتا ہے۔ آج بیٹا ہوا، 10 سال کی بعد کسی کے ہاں بیٹا ہوا، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بیٹا ایک دنیاوی نعمت ہے۔ جب آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کو جینے کا ایک سہارا مل جاتا ہے، آپ کے پاس کچھ امیدیں بن جاتی ہے، بڑا ہوگا، اس کو اچھا پڑھاؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، پائلٹ بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، اس کو اچھا دولہا بناؤں گا، اس کا گھر بساؤں گا، میری وراثت کا یہ جائیداد، میری جائیداد کا میرا وارث بنے گا۔ تو یہ سب خوشیاں اس بچے کے پیچھے ہوتی ہیں، سب کا تعلق دنیا سے ہے۔ اس میں اخروی کچھ خوشیاں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اچھی تربیت کروں گا، میرے مرنے کے بعد میرے صالح ثواب کا ذریعہ ہوگا، میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، میرے مرنے کے بعد ثواب، جب یہ تلاوت کرے گا ثواب مجھے پہنچے گا۔ یہ مختصر دنیاوی نعمتیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ ساری کائنات کا حسن تمام مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی حامد بھائی کہ ہم یہ چہرے لے کر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، ہم یہ انداز لے کر، ہمارے اندر کیا ہے، ہم یہ انداز، یہ چہرے لے کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم غلامان محمد ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ اعزاز ہے، حضور نے فرمایا اے میرے امتیوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، انا اول من یفتح باب الجنتی، میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھولے گا۔ پھر حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری امت ہی جنت میں داخل ہوگی، سب سے زیادہ میری امت جنت میں داخل ہوگی، جب تک میں شفاعت نہیں کروں گا کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ سارے اعزازات، امام الانبیاء کے ہم امتی بن گئے، رب نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرما دیا، تو پھر خوشیاں ہی منائیں گے۔ بے شک حضرت، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین آپ کے لیے مکمل ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب یہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ اضافی چیزیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب دین مکمل ہوا اس وقت تک یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، اب جب اضافی چیزیں آپ دین میں شامل کرتے ہیں تو یقیناً یہ تو گناہ ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حامد بھائی، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ اکثر لوگوں کا سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے ایک بات ذکر کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں یہی جواب دینا چاہیے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے، حشر تک، جب تک سب جمع ہو کر جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا تب تک
ہم حضور کی ولادت کی دھوم ڈالتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعیں گراتے جائیں گے۔ جو دشمنان رسول ہے، دشمنان دین ہے، ان کے قلعے پھٹتے ہیں، گرتے ہیں، گر جائیں، مگر حضور کا ذکر تو ہوتا رہے گا۔ اب رہا یہ بات کہ یہ حضور کے دور میں تو جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا، چھٹے پارے کی آیت مبارکہ، یہ اللہ رب العالمین نے آخری سال میں حجۃ الوداع کے آس پاس اس موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، تو اللہ نے فرمایا اے حبیب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے آپ کے لیے، اور اپنی نعمت کو ایمان والوں پر مکمل کر دیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں، یہ تو خوشی کا وقت ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے لوگو تم سمجھے نہیں، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، یعنی رسالت کے پیغامات مکمل ہو گئے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ دیر نہیں رکیں گے، ہمارے درمیان زیادہ موجود نہیں رہیں گے۔ تو یہ تو اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جو وحی کا سلسلہ تھا، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ کے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو یہاں ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ جب دین مکمل ہو گیا اس میں ایسی نئی بات کا اضافہ، مجھے ایک بات بتائیں، کیا اس کے بعد دین کے اندر معاملات اور دین کے اوپر عمل کے جو طور طریقے ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے؟ یہ رمضان المبارک میں جو 20 رکعت تراویح ہم پڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح تو نہیں ہوتا تھا۔ مساجد کا اس طرح بناؤ سنگھار جیسا آج ہے ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ مینار لگا دیے گئے، ممبر بنا دیے گئے، یہ تو نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو دین کا حصہ ہیں، جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ ہمارے گھر کے چھوٹا سا پائپ یا دیوار کوئی گرا دے نا تو ہمیں اتنا زیادہ غصہ نہیں آئے گا، لیکن مسجد کے مینار کو اگر کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو پوری امت دین کے لیے، وہ دین ہے نا، لیکن وہ تو دین کا حصہ اس وقت نہیں تھا۔ اسی طرح سب سے بڑی بات، آج پوری دنیا میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ربی کی با کے نیچے جو نقطہ ہے، حامد بھائی، ربی کی با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ بھی موجود نہیں تھا۔ ربی کی با کے نقطے کے نیچے جو زیر ہے وہ زیر بھی نہیں تھا۔ ربی کے را کے اوپر جو زبر ہے، یہ زبر زیر پیش اعراب قرآن جو ہے نہیں تھے، یہ بھی بعد میں لگے۔ اور چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث بھی کتاب کی صورت میں نہیں تھی، احادیث بھی روایات کی صورت میں نہیں تھی، سندوں کی اور متنوں کی ایک ترتیب کے اندر تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ یہ دین کی بات ہے۔ اگر آپ یہ کہو گے کہ حضور کے دور میں تو یہ نہیں تھا، دین مکمل ہو گیا، تو پھر آپ اسی دور میں چلے جائیں، دوبارہ مسجدیں بھی کچی کر دیں، مینار بھی ہٹا دیں، ممبر بھی ہٹا دیں، قرآن مجید کو بغیر اعراب کے کریں، پھر دیکھیں پڑھتا کون ہے، کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ پھر آپ ہر چیز کو جب وائنڈ اپ کر دیں گے بیک پر، تو پھر آپ اس دنیا میں رہیں گے ہی نہیں۔ اس دنیا نے ترقی کرنا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی ترقی ہو رہی ہے ہر دور رسول اللہ کا ہے، اور ہر دور میں حضور کا میلاد اس انداز سے منایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے تلوار کے سائے میں حضور کا میلاد منایا، ہمیں موقع نہیں ملا تو ہم بھی منائیں گے، لیکن ہمیں اتنا تو موقع ہے نا کہ ہم اپنے گھروں کو سجا کر، گلیوں کو سجا کر، روڈوں پر آ کر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر میلاد مصطفیٰ منائیں۔ بالکل حضرت، اس حوالے سے 2-3 سوالات اور ہیں۔ میلاد کی بات ہے، میلاد کا مفہوم کیا ہے، میلاد ہے کیا؟ ابھی اس سوال پر آتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ پنجاب صاحب نعت خواں ہیں حامد رضا قادری سے میں گزارش کروں گا اپنی خوبصورت آواز میں ذرا ماحول میلادی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہر سو کرم ہی کرم چھا گیا، کیا بات ہے جی، دیکھو ہر سو کرم ہی کرم چھا گیا، آج دیکھو میرے مصطفیٰ آ گئے، آج دیکھو میرے مصطفیٰ آ گئے، آئی رنگت بہاروں میں مہکے چمن، آئی رنگت بہاروں میں مہکے چمن، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، دیکھو ہر سو کرم ہی کرم چھا گیا، آج شاہ
عرب آئے سنسار میں، کیا بات ہے، کیا ہے خوشی آج مکے کے بازار میں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آج شاہ عرب آئے سنسار میں، ہے خوشی آج مکے کے بازار میں، غم کے ماروں نے رب کا شکر ہے کیا، غم کے ماروں نے رب کا شکر ہے کیا، بن کے دکھیوں کا وہ آسرا آ گئے، بے شک، بن سبحان کے اللہ۔ دکھیوں کا وہ آسرا آ گئے، آئی رنگت بہاروں میں مہکے چمن، جشن آمد حبیب خدا ہے سنو، ہر جگہ مرحبا کی صدا ہے بے شک، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جشن آمد حبیب خدا ہے سنو، ہر جگہ مرحبا کی صدا ہے سنو، عاشقوں نے گھروں کو سجایا ہے یار، عاشقوں نے گھروں کو سجایا ہے یار، بن کے نبیوں کے وہ پیشوا کیا بات ہے، آ پیشوا گئے، گئے، بن کے نبیوں کے وہ پیشوا آ گئے، آئی رنگت بہاروں میں مہکے چمن، بیٹے سب کو ملے تیرے صدقے نبی، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ بیٹے سب کو ملے تیرے صدقے نبی، مٹ گئے غم تمہارے وسیلے نبی، مٹ گئے غم تمہارے وسیلے نبی، ہو گئے دور دنیا سے رنج و بے شک۔ الم، ہو گئے دور دنیا سے رنج و سبحان الم، اللہ۔ برسی رحمت شاہ انبیاء آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ بہاروں میں مہکے چمن، سبحان اللہ۔ اے علی زین سارا جہاں کیا آج خوبصورت خوش مقطع ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہے علی زین سارا جہاں آج خوش، خوش ملائک ہے ارض و سما آج خوش، جس کی آمد ہے خود خدا آج خوش، کیا بات، بے شک، بے جس شک۔ کی آمد ہے خود خدا آج خوش، آ گئے ہیں حبیب خدا آ گئے، آئی رنگت بہاروں میں مہکے چمن، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، آئی رنگت بہاروں میں مہکے چمن۔ بے شک، بے شک، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے بن کے رحمت، وہ سرور کائنات آ گئے۔ ناظرین اکرام، سرکار کی آمد کا ذکر ہے، مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پنجاب سے تشریف لائے ہوئے حافظ حامد رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہی میں مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، میلاد، میم یہ لام الف دال، اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو بتائیں ذرا ذرا۔ میلاد اصل میں مولدن سے اس کی اصل ہے، مولدن کہتے ہیں پیدا ہونے کا وقت، جی، ٹھیک ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا زمانہ۔ تو ہم یوم میلاد جو کہتے ہیں، یہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوتی ہے برتھ ڈے، برتھ ڈے، ٹھیک، اردو میں کہتے ہیں یوم پیدائش، اور عربی میں کہتے ہیں یوم المیلاد یا یوم مولد، مولد، ہاں یوم المولد، یوم المیلاد بھی یوم المولد بھی، مولود النبی صلی اللہ علیہ ہاں وسلم، مولد جیسے عام- النبی جی، مشہور ہے یہاں پر۔ جی، تو یہ پیدائش کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ اب سوال، لوگ یہ سوال نہیں کرنا چاہتے میلاد کس کو کہتے ہیں، لوگ بیسیکلی یہاں ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں اس بات سے پکڑ کے نا، کہ بھئی میلاد تو ایک دفعہ ہوئی تھی نا، حضور کی میلاد ایک دفعہ ہو گئی، تو ایک دفعہ صحابہ نے منا لی، وہ ہر سال جو تم مناتے ہو۔ ہم کہتے ہیں پھر وہی بات ہے، اصل مقصود حضور کا ذکر کرنا ہے، اصل مقصود
جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ بے شک بے شک۔ اب اس ذکر کرنے کے لیے ہم نے ایک دن ہر سال مختص کر لیا کہ اس دن کے بہانے سے پوری امت مل کر، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، سب مل کر ذکر مصطفیٰ میں شریک ہو جائیں۔ بولیں گے یہ کیوں؟ بولتے ہیں یہ کیوں؟ اگر اس پر بھی اعتراض ہو کہ یہ کیوں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھو آج دنیا کا طرز یہ ہو گیا ہے، آج دنیا نے فادر ڈے بھی رکھ دیا۔ ایسے ہی ہے۔ آج سے 500 سال پہلے کوئی فادر ڈے نہیں تھا، کوئی مدر ڈے نہیں تھا، کوئی لیبر ڈے نہیں تھا، کوئی وومن ڈے نہیں تھا، یہ ڈیز وغیرہ پہلے نہیں تھے۔ آج کے دور میں ڈے ہے، جب لوگ اپنے اپنے کلچر کو ڈے رکھ کر پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم یوم میلاد یا برتھ ڈے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر حضور کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ سبحان ایک اللہ۔ لفظ میں پھنس گئے ہیں، ایک لفظ کے گھن چکر میں پھنس گئے ہیں، اسی میں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے صاحب؟ یہ دیکھو کہ میلاد کے فوائد کیا ہیں۔ میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہمارے حامد رضا صاحب نے اتنی زبردست نعت پڑھی، کوئی بچہ بچی سنے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوگا، حضور سے محبت کرے گا، دین کا پیغام آگے جائے گا، حضور کی محبت بڑھے گی، حضور کی تعلیمات بڑھے گی۔ تو بیسیکلی میلاد کا مقصد تعلیمات مصطفیٰ کو عام کرنا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میلاد کا مقصد تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا ہے۔ اس پہ ہم سوالات اور بھی کریں گے میلاد کے حوالے سے۔ مفتی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی، مفتی صاحب انشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم میلاد کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو سوالات ناظرین آپ کے ذہنوں میں ہیں، بہت سے سوالات مجھ تک پہنچے ہیں اسکرین کے ذریعے بھی، اور ہمارے جو ایڈیٹرز وغیرہ دوست احباب ان سب کے ذریعے سے بھی، وہ سارے سوالات میں کروں گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب ہمیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے روشنی فراہم کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں کل نئے پروگرام کے ساتھ، انہی مہمانوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔